اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جواد علیہ السلام ہمارے 9 امام، 9 نمبر، ویسے بھی ہمیں اس سے پیار ہے۔ ہم جوان ترین معصومین علیہم السلام میں اہل بیت میں جن کی شہادت ہوئی وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جوان ترین ائمہ میں جو شہید ہوئے وہ امام جواد علیہ السلام، دونوں کا نمبر 9 بنتا ہے۔ ویسے بھی ہمیں 9 نمبر سے محبت ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ میرے 99 نیمز ہے، 9 سو ہمارے 9 امام 9 یا سو انشاءاللہ کم از کم ہم 9 جو اس نمبر کو لیتے ہوئے 9 مرتبہ جو ہے وہ صلوات بھیجیں امام جواد علیہ السلام کے لیے۔ 9 مرتبہ جو ہے وہ آپ کوئی ایک سورہ پڑھ کے امام کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ میں باتیں کرتی ہوں، میں اس لیے کرتی ہوں کہ کاش ہم مدرز جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، سبلنگز اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں۔ اور اسی طرح امام جواد علیہ السلام جوان ترین امام، دیکھیں جواد یعنی جود و بخشش کرنے والے۔ ایک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی، میں صدقے میں قربان امام کے جود و بخشش پر اور آپ کے باب المراد ہونے پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹی عمر میں امام بنے، سب سے پہلے امام جو سب سے چھوٹی عمر میں امام بنے، بعد میں باقی ائمہ بنے، لیکن فرسٹ امام جو 7-8 سال کی عمر میں امام بن رہے، اور اتنے لوگوں کے آبجیکشن، اتنے چیلنجز، سب کو امام نے قبول کیا، تاکہ جب امام عصر علیہ السلام 5 سال کی عمر میں مثلا جب امام بنتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات نہ آئے۔ یعنی اتنی ساری قربانیاں امام جواد علیہ السلام نے خود اس کو قبول کیا۔ تو جوان ترین امام، اور امام رضا علیہ السلام 45 سے بھی پلس ہو گئے تھے، ان کا کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، اور وہی امتحان جو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے لیا۔ لوگ بہت بری باتیں کر رہے ہیں، لیکن امام جواد کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، اور جب بچہ ہوا تو آپ کو مدینہ سے طوس مشہد کی طرف لے جایا گیا۔ تو امام جواد صرف 2-3 سال کے ہیں اور باپ سے دور ہو گئے، یعنی کچھ بہت چھوٹے۔ جس طرح حضرت اسماعیل 90s میں سمہاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ اسماعیل کو چھوڑ دو، یعنی جدائی ہوگی ابراہیم اور اسماعیل نبی اللہ دونوں میں۔ یہاں پر بھی امام رضا اور امام جواد دونوں میں جدائی ہوگی۔ اب امام رضا پوچھتے تھے، خط لکھتے تھے، رابطے میں تھے مدینہ کے ساتھ، مدینہ میں جہاں امام جواد ہے، اور پھر آپ نے ایک خط میں لکھا، اے میرے بیٹے جواد، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ جب لوگوں میں جاتے ہیں تو جو اندر گلی ہے اس دروازے سے جاتے ہیں، جو مین گیٹ ہے اس کے دروازے سے آپ نہیں جاتے، تو آپ مین دروازے سے جائیں۔ کیونکہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، اور آپ پیسے لے کر جائیں، درہم و دینار اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ تو میں کہوں گی یا امام جواد، ہم آپ کے پدر امام رضا کی وصیت ہے، آپ کے بابا جان نے کہا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ آپ کے بابا کی یہ خاص آپ کو نصیحت تھی کہ ہمیشہ دیتے جائیں، جود و بخشش کرتے جائیں۔ آپ نے اپنے بابا کی نصیحت پر عمل کرنا ہے، اور ہم آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اور آپ نے ہمیں دینا ہے۔ تو یہ توسل اتنا زبردست توسل ہے۔ I love to say to my Gen Zs that the youngest امام جواد علیہ السلام، جواد الائمہ، اینڈ جوانی میں جود و بخشش کرنا، دینا لوگوں کی پرابلمز حل کرنا امام رضا کے لیے اتنا اہم ہے کہ اپنے بالکل جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگوں کے قریب نہ جائیں، لوگوں کے مسائل حل نہ کریں۔ تو امام جواد کا وسیلہ انشاءاللہ ہم بارگاہ الہی میں اس وسیلے کو رکھیں، اور پروردگار عالم سے اپنی حاجتوں کو لیں، اور ہماری سب سے بڑی حاجت ہے اللہم عجل لولیک الفرج، اپنے والدین کے لیے دعا کریں،
اپنی عاقبت بخیری، خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں، اپنے ایمان کے لیے دعا کریں، اور اپنے سخی ہونے کے لیے دعا کریں، اور نفس امارۃ بالسوء سے پناہ مانگیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے دامنوں کو، جو ہم سب کے دامن خالی ہیں، انشاءاللہ بحق امام جواد اس کو بھر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔